بابا آج آپ کے علم سے میرا اعتبار اٹھ گیا ہے۔ ارمغانہ نے ایک رات اسد شیرازی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ستارے جھوٹ بولتے ہیں اور غلام زادہ مسلسل میری توہین کر رہا ہے۔ اسد شیرازی اس وقت شراب پی رہا تھا۔ جب ارمغانہ نے اپنی بات مکمل کر لی تو وہ بڑی بے شرمی کے ساتھ مسکرایا۔ میرا علم بھی سچا ہے اور ستارے بھی سچ بولتے ہیں، مگر تجھے کچھ دن انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اسد شیرازی نے سبتگین سے رسم و راہ بڑھائی اور پھر باتوں ہی باتوں میں اس پر یہ راز فاش ہو گیا کہ سبتگین شہنشاہ ایران کی نسل سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ اس انکشاف سے اسد شیرازی کی آنکھوں میں نئی چمک پیدا ہو گئی۔ میں بھی ایران سے تعلق رکھتا ہوں، مگر میرا خاندان آپ کے خاندان سے زیادہ محترم نہیں ہے۔ اسد شیرازی بظاہر عقیدت کے لہجے میں بول رہا تھا، لیکن اس کا ذہن منافقت اور عیاری کے نئے زاویے تراش رہا تھا۔ فرزند، میں ایک ماہر نجوم ہوں اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اب غزنی پر ایرانیوں کی حکومت ہوگی۔ اسد شیرازی نے بڑے احتیاط سے سبتگین کے قومی تعصب کو ابھارنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں میرے بزرگ، میں ایرانی نہیں ہوں، سبتگین نے آہستہ لہجے میں کہا، مگر اس کی آواز سے ایک خاص اعتماد جھلک رہا تھا۔ میں نہ عرب ہوں، نہ ترک ہوں، نہ افغان، میں صرف مسلمان ہوں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو محض تمہیں آزما رہا تھا۔ اچانک اسد شیرازی نے نئی کروٹ لی۔ مجھے فخر ہے سبتگین کہ خاک ایران نے تم جیسا روشن خیال اور شجاع جوان پیدا کیا۔ تم نسلی حوالے کو پسند نہ کرو، مگر میں اس حقیقت کو کیسے جھٹلا سکتا ہوں کہ تمہارا تعلق شہنشاہوں کے عظیم خاندان سے ہے۔ ہم سب تمہارے سامنے حقیر ہیں۔ یہ کہہ کر اسد شیرازی نے سبتگین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ سبتگین بڑی حیرت سے وزیر مملکت کو دیکھ رہا تھا۔ یکایک اسد شیرازی جھکا اور اس نے اپنے ہونٹ سبتگین کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ پھر وہ فریب کار شخص بار بار سبتگین کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا۔ سبتگین چند لمحے تک تو صورتحال کو سمجھ نہیں سکا اور پھر اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں بزرگ؟ سبتگین کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں ان ہاتھوں کو اپنی آنکھوں اور ہونٹوں سے لگا رہا ہوں جو میرے عقیدے کے مطابق مقدس ہاتھ ہیں۔ اسد شیرازی بڑے ریاکارانہ انداز میں بول رہا تھا، شہنشاہ ایران کے خاندان کا ہر فرد ہمارے لیے اسی طرح مقدس و محترم ہے جیسے آپ۔ یہ بت پرستی کی ایک علامت ہے بزرگ، سبتگین نے ناگواری کے انداز میں کہا۔ یہ بت پرستی نہیں، ہماری قومی روایت ہے، اسد شیرازی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ میں اس وقت وزارت کے عہدے پر فائز ہوں اور آپ کو اس ریاست میں بظاہر کوئی مقام حاصل نہیں، مگر پھر بھی میں آپ کا احترام کرتا ہوں، محض اس لیے کہ آپ شہنشاہ ایران کی اولاد ہیں اور شہنشاہ ایران شکست سے پہلے عوام کی نظر میں ایک دیوتا کا درجہ رکھتے تھے۔ اسد شیرازی نے سبتگین کو متاثر کرنے کے لیے شدید جذباتی منطق پیش کی۔ بزرگ، آپ ابھی تک وہی مہیل خواب دیکھ رہے ہیں، سبتگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ذرا آنکھیں کھول کر تو دیکھیں، تمام دیوتا توڑے جا چکے ہیں۔ جب کعبہ میں کوئی بت باقی نہیں رہا تو اللہ کی زمین پر کسی بت کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ میں تم سے کسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا فرزند، اسد شیرازی نے کسی قدر بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کسی انسان کے ہاتھوں کو بوسہ دینا بت پرستی نہیں ہے، مگر سید امیر علی شاہ یہی کہتے ہیں۔ سبتگین نے اسد شیرازی سے جان چھڑانے کے لیے کہا، یہ امیر علی شاہ کون ہیں؟ اسد شیرازی کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ سبتگین نے استفخار کے ساتھ سید امیر علی شاہ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، آپ کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ روایتوں کو ترک کر کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اسد شیرازی سمجھ چکا تھا کہ سبتگین کے دل و دماغ مکمل طور پر ایک مذہبی دیوانے سید امیر علی شاہ کے زیر اثر آ چکا ہے۔ اسد شیرازی مسلمان صوفیوں کو مذہبی دیوانہ کہا کرتا تھا، مگر اس نے سبتگین کے سامنے اپنے اس جذبات کا اظہار نہیں کیا۔ میں خود بھی سید امیر علی شاہ جیسے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن ایک گوشہ نشین مذہبی انسان سیاست کے پیچ و خم کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسد شیرازی نے بڑی ہوشیاری سے منافقت کا لبادہ پہن لیا تھا اور انتہائی ریاکارانہ لہجے میں بول رہا تھا، اگر تم نے ضرورت محسوس کی تو میں تمہیں سیاست کے اسرار و انوار سکھا دوں گا، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ اقتدار حاصل کرنا کس قدر مشکل کام ہے۔ میں اپنے آقا کا فرمانبردار ہوں اور اس باغیانہ سوچ کو حرام سمجھتا ہوں۔ سبتگین کا لہجہ اچانک تند و تیز ہو گیا۔ یہ بغاوت نہیں، میرے شہنشاہ کی آخری نشانی۔ اسد شیرازی نے فوراً ہی کروٹ لی۔ آپ اس وقت امیر الپتکین کے محبوب ہیں اور یہ بات دوسرے عمرا کو پسند نہیں۔ میری شدید خواہش ہے کہ آپ مخالفین کی حسد سے محفوظ رہیں اور میں اس کے سوا کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کے دشمن ہمیشہ کے لیے سرنگو ہو جائیں۔ سبتگین
اسد شیرازی کی باتوں سے بہل گیا اور اسے اپنا ہمدرد سمجھنے لگا۔ سبکتگین کے تاثر کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امیر نے بھی اس سے یہی کہا تھا کہ وہ حاسدوں کی سازشوں سے ہوشیار رہے۔ سبکتگین سے رسم و رواج بڑھانے کے بعد اسد شیرازی کو اندازہ ہو گیا کہ وہ قوم پرست ہونے کے بجائے ایک ملت پرست نوجوان ہے۔ اپنی اس رائے کا اظہار کرتے ہوئے ایک دن اس نے ارمغانہ سے کہا، بیٹی، اسے ایک مذہبی دیوانے امیر علی شاہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ وہ اپنے بزرگوں کے مذہب کو یکسر فراموش کر چکا ہے اور قبائلی نظام سے کٹ کر بہت دور جا چکا ہے۔ اسد شیرازی بیٹی کی موجودگی میں بھی شراب پی رہا تھا اور اس کی رازدار کنیز ناہید بار بار خالی جام لبریز کر رہی تھی۔ پھر بابا جان، آپ کا کیا حکم ہے؟ ارمغانہ نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ باپ سے پوچھا۔ ایک مخصوص تربیت کے سبب ارمغانہ مشرقی تہذیب کے دائرے سے نکل کر بے حیائی کے راستے پر گامزن ہو چکی تھی۔ اب اس کی تباہی پہلے سے زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ اسد شیرازی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگر وہ برسر اقتدار آ گیا تو ہمارے مقصد کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا، مگر آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسے یقینی طور پر اقتدار حاصل ہو جائے گا؟ ارمغانہ شیرازی بڑی ذہانت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہ امیر کا اعتبار حاصل کر چکا ہے، اسد شیرازی نے کہا، اور یہی وہ علامت ہے جو اس کے بہترین مستقبل کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ اگر وہ براہ راست مسند اقتدار تک نہیں پہنچ سکا تب بھی بساط سیاست کا ایک طاقتور مہرہ بن کر ضرور ابھرے گا، اور یہ بات کسی بھی طرح ہمارے حق میں مفید ثابت نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا ہوگا بابا؟ ارمغانہ شیرازی اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ پھر کیا ہوگا؟ ارمغانہ پر وحشت سی طاری تھی۔ سبکتگین کے معاملے میں احساس شکست نے اسے ایک خوفناک ذہنی عذاب سے دوچار کر رکھا تھا۔ وہ کسی حد تک میرے قریب آ گیا ہے۔ اسد شیرازی نے نشے سے بوجھل آنکھیں اوپر اٹھائیں اور ناہید کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اسے کیف و نشاط کی زندگی سے روشناس کرانا ہوگا۔ ابھی وہ ایک وحشی شیر کی مانند ہے۔ ہمیں اس دن کا انتظار کرنا ہوگا جب یہ شیر ہمارے بنائے ہوئے آہنی پنجرے میں داخل ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ اس کی عادات بدل جائیں گی۔ اس کے بعد اسد شیرازی نے ناہید اور ارمغانہ کو اپنا منصوبہ سمجھایا، جسے سن کر ناہید گہری سوچ میں ڈوب گئی اور ارمغانہ شیرازی خوشی سے جھومنے لگی۔ اب سبکتگین باقاعدہ سے اسد شیرازی کے گھر جانے لگا تھا۔ اسد شیرازی اس طرح اس کا استقبال کرتا ہے جیسے وہ کسی حکمران کے حضور آداب پیش کر رہا ہو۔ تقریباً روزانہ پرتکلف دعوتیں ہوتی اور سیاست کے موضوع پر کئی گھنٹے تک گفتگو ہوتی رہتی۔ اس دوران اسد شیرازی بڑی ہوشیاری سے ایرانی شہنشاہوں کی بہادری اور شان و شوکت کے قصے بتاتا رہتا۔ سبکتگین کو شروع میں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر جب بار بار کہا گیا کہ وہ شہنشاہ ایران کی اولاد ہے تو اسے بھی اپنی غلامی کے احساس سے گھٹن ہونے لگی۔ اسد شیرازی سبکتگین کے بدلے ہوئے تاثرات کا بغور جائزہ لیتا اور دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر خوش ہوتا کہ اس کی پرزور تقریروں سے ایک مضبوط چٹان میں ہلکی سی دراڑ پڑ گئی ہے۔ ان مخصوص تقریبات میں اسد شیرازی کے ساتھ اس کی بیٹی ارمغانہ اور کنیز ناہید بھی شریک ہوتی۔ سبکتگین نے پہلی بار ارمغانہ کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ وہ ایک فتنہ انگیز حسن رکھنے والی دوشیزہ تھی۔ سبکتگین نے اس حقیقت کو بڑی شدت سے محسوس کیا، مگر اس کے جذبات میں کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوئی۔ جب تکلفات کی دیواریں آہستہ آہستہ گرنے لگیں تو اسد شیرازی نے ناہید کو حکم دیا، اب اس نوجوان کے ہونٹ شراب سے تر کر دیں تاکہ ہم اپنی منزل کی طرف دوسرا قدم اٹھا سکیں۔ پھر جب سبکتگین کے سامنے شراب کی سرائی لائی گئی تو اس کے چہرے پر سخت ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ نہیں بزرگ، میں اس جنس حرام کو اپنے ہونٹوں کے قریب نہیں لا سکتا۔ فرزند، یہ تو شہنشاہوں کا مشغلہ ہے۔ اسد شیرازی نے بے تکلفی کے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، شہنشاہوں کا مشغلہ ہو سکتا ہے مگر مسلمان کا نہیں۔ سبکتگین نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اور پھر ایک سپاہی کے لیے تو یہ شے حرام تر ہے۔ سرکاری طور پر اس وقت شراب نوشی ممنوع تھی، مگر کچھ امراء اپنی اپنی خلوتوں میں اس نشے آور شے کو منہ لگاتے رہتے تھے۔ شاباش فرزند، اسد شیرازی نے مکار لومڑی کی طرح نئی چال چلی، میں تو تمہیں آزما رہا تھا۔ بے شک تم ایک مضبوط کردار کے نوجوان ہو۔ میں بھی ذاتی طور پر شراب کو پسند نہیں کرتا، مگر ایک غم مجھے جینے نہیں دیتا اور اسی غم کو بھلانے کے لیے جام کا سہارا لیتا ہوں۔ کیسا غم؟ سبکتگین نے چونک کر پوچھا۔ میری 20 اولادیں ہیں مگر سب کی سب لڑکیاں ہیں۔ اچانک اسد شیرازی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میرا کوئی بیٹا نہیں، میں ان قریب بے نشان ہو جانے والا ہوں۔ کل میری قبر پر کوئی چراغ جلانے والا تک نہیں ہوگا۔ اسد شیرازی نے اپنی شراب نوشی کا ایسا جواز پیش کیا کہ سبکتگین کے دل میں نفرت پیدا ہونے کے بجائے
کسی قدر ہمدردی کے جذبات ابھرنے لگے۔ میں آپ کے غم کی شدت کو سمجھتا ہوں۔ اسد شیرازی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سبکتگین کے لہجے سے بھی اداسی چھلکنے لگی۔ فرزند، میری اور تمہاری خاندانی حیثیت میں بڑا فرق ہے۔ اسد شیرازی کے آنسو میں مزید روانی آ گئی۔ اگرچہ تم شاہوں کی اولاد ہو، لیکن میں اس محرومی کے سبب تمہاری شکل میں اپنے بیٹے کا عکس دیکھ لیتا ہوں۔ اسد شیرازی نے بڑی فریب کاری کے ساتھ سبکتگین کی قربت حاصل کر لی تھی اور اب وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ سبکتگین بھی کسی حد تک ارمغانہ کے حسن سے متاثر ہو چلا تھا، مگر اسد شیرازی کی بے حجاب بیٹی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ سبکتگین کے مردانہ حسن نے اسے اس قدر للچا دیا تھا کہ کئی بار شرم و حیا کے دائرے سے نکل کر اپنے عشق کا اظہار کر چکی تھی، اور یہ بات سبکتگین کو سخت ناپسند تھی۔ اسی دوران ایک روز ناہید سبکتگین سے تنہائی میں ملی اور کسی تمہید کے بغیر کہنے لگی، آپ میرے آقا کے یہاں آنا جانا ترک کر دیں۔ کیوں؟ سبکتگین نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہی آپ کے حق میں بہتر ہے، ناہید نے کہا، ورنہ آپ بہت جلد گمراہ ہو جائیں گے۔ اسد شیرازی آپ کو ایک نئے فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ کیسا فتنہ؟ سبکتگین کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسد شیرازی کی خواہش ہے کہ وہ آپ سے اپنی بیٹی ارمغانہ کی شادی کر دے، ناہید نے کہا اور تھکے تھکے قدموں سے واپس جانے لگی۔ کل تک تم اپنی آقا زادی کی وکالت کر رہی تھی، مگر آج، سبکتگین نے ناگوار لہجے میں کہا، کیا تم ایک ناقابل اعتبار عورت نہیں ہو؟ یقیناً میں اس سے بھی بری عورت ہوں، مگر خدا کے لیے آپ ارمغانہ سے شادی نہ کریں۔ یہ کہہ کر ناہید چلی گئی۔ سبکتگین کا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ وہ خود بھی ارمغانہ جیسی بے باک لڑکی سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر اسے ناہید کے طرز عمل پر شدید حیرت تھی۔ وہ ایک کنیز کی بغاوت کا سبب جاننا چاہتا تھا۔ آخر ناہید کو ایک اجنبی کی ذات سے اتنی دلچسپی کیوں تھی؟ سبکتگین بار بار اپنے آپ سے یہ سوال کر رہا تھا، مگر اس کے پاس اس کا کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ اب ناہید اس کے لیے ایک پراسرار شخصیت بن کر رہ گئی تھی۔ سبکتگین اس معمے کو حل کرنے کے غرض سے اسد شیرازی کے یہاں مسلسل جاتا رہا۔ ارمغانہ اسی انداز میں سبکتگین کا تعاقب کر رہی تھی اور سبکتگین اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناہید کی پراسرار گفتگو کے بعد وہ بہت زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ بالآخر ایک دن اسد شیرازی نے اس سے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی ارمغانہ سے شادی کر لو، اس طرح مجھے وہ فرزند حاصل ہو جائے گا جس کے انتظار میں میری آنکھیں تھک چکی ہیں۔ اب سبکتگین کو ناہید کی باتوں پر یقین آ گیا تھا۔ اس نے اسد شیرازی سے صاف انکار کر دیا، میں شادی کے سلسلے میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں، آپ امیر سے گفتگو کریں، اگر وہ مجھے حکم دیں گے تو میں بخوشی اس رشتے کو قبول کر لوں گا۔ امیر کا نام سن کر سبکتگین کی آنکھوں سے اسد شیرازی کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت پوشیدہ نہ رہ سکی۔ نہیں، امیر سے اس بات کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسد شیرازی بدحواس نظر آ رہا تھا۔ مجھے کوئی خاص جلدی نہیں، تم اس رشتے پر غور کر لو۔ اگر تم نے ارمغانہ کو قبول کر لیا تو میری دولت اور اقتدار تمہارے بہت کام آئیں گے۔ میں آپ پر اپنا نظریہ ظاہر کر چکا ہوں، میری مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سبکتگین نے اپنے انکار کا ایک معقول جواز تلاش کر لیا تھا۔ اس کے بعد سبکتگین بہت دیر تک اسد شیرازی کے یہاں بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں بار بار ناہید کو تلاش کر رہی تھی۔ سبکتگین ناہید سے مل کر اسد شیرازی کے منصوبے کی تفصیل معلوم کرنا چاہتا تھا، مگر ناہید اس کے سامنے نہیں آئی اور وہ مجبوراً اٹھ کر چلا گیا۔ سبکتگین کے جاتے ہی اسد شیرازی نے ناہید کو طلب کیا اور ارمغانہ کے سامنے اپنی کنیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سبکتگین میری توقعات سے زیادہ ہوشیار نکلا، وہ ارمغانہ کے ساتھ شادی پر رضامند نہیں ہے۔ ناہید نے اطمینان کی سانس لی، مگر ظاہری طور پر اس نے افسوس کا اظہار کیا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ امیر سے میری سازش کا ذکر نہ کر دے۔ اسد شیرازی بہت گھبرا رہا تھا۔ وہ اپنی بدحواسی پر قابو پانے کے لیے شراب کے کئی لبریز پیالے پی چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ سبکتگین کے ہونٹوں کو جنبش ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کرا دی جائے۔ ناہید، تو اسے زہر دے دے۔ ناہید کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر آسمان گر پڑا ہو۔ وہ کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا اچھلنے لگا۔ ہاں بابا، اب میں بھی اسے اذیتناک موت کا شکار دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسد شیرازی کی بات سن کر ارمغانہ چیخ اٹھی، اس نے مجھے بہت ذلیل کیا ہے اور کنیزوں کی طرح ٹھکرایا ہے۔ ہوش میں رہو، یہ وقت چیخنے کا نہیں۔ اسد شیرازی نے ارمغانہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، میں یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی کر رہا ہوں۔ اتنی دیر میں ناہید سنبھل چکی تھی۔ نہیں آقا، میں اسے زہر نہیں دے سکتی۔ کیا تو بھی اس غلام زادے کے حسن کا شکار ہو چکی ہے؟ اسد شیرازی کسی زخمی درندے کی طرح دہاڑا۔
میں نے آپ کے اشارے پر کئی بے گناہ تاجروں کا قتل کیا ہے جب کہیں آپ یہ اعلیٰ مقام حاصل کر سکے ہیں۔ ناہید بڑے بے باک لہجے میں بول رہی تھی۔ میں نے کتنے با اثر امیروں کو اپنے ناز و ادا کی رشوت پیش کی ہے، پھر کہیں جا کر آپ کو وزیر مملکت کا درجہ حاصل ہو سکا ہے۔ اب میں اپنی اس گناہ گار زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ مجھے سبتگین سے محبت ہے اور میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر ناہید رونے لگی۔ اپنی کنیز کی زبان سے اقرار محبت سن کر ارمغانہ شیرازی پاگل سی ہو گئی۔ اس نے دیوانہ وار ناہید کے منہ پر کئی تماچے دے مارے۔ بالآخر اسد شیرازی نے مداخلت کی اور اپنی بیٹی کو ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ تو نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی ناہید؟ یکایک اس عیار انسان نے ایک اور رنگ بدلا۔ مجھے اس کے کردار نے بہت متاثر کیا ہے آقا۔ ناہید ہچکیوں سے رونے لگی۔ گناہوں کی اس تاریک وادی میں سبتگین نے مجھے نئی روشنی دکھائی ہے۔ آپ بھی منافقت ترک کر دیجئے آقا، خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تجھے یہ نئی روشنی مبارک ہو ناہید، اسد شیرازی نے اثر انگیز لہجے میں کہا۔ آج میں بھی تمام گناہوں سے تائب ہوتا ہوں۔ ناہید کے چہرے کی شادابی واپس لوٹ آئی۔ اس نے غلامی کی رسم کے مطابق گھٹنوں کے بل جھک کر اسد شیرازی کے پیروں کو چھوا اور اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ پھر اسی رات ناہید کو کھانے میں زہر دے دیا گیا۔ جب وہ خوبصورت کنیز ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور خون تھوک تھوک کر مر گئی تو اسد شیرازی نے اس کے مردہ جسم پر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، حرامن کا کرم ہے کہ اس نے مجھے بر وقت خبر کر دی، ورنہ یہ نمک حرام عورت تو میرے تمام رازوں کو فاش کر دیتی۔ سبتگین نے بڑے قرب کے ساتھ ناہید کی موت کی خبر سنی۔ اسد شیرازی بھی بہت اداس نظر آ رہا تھا۔ اس نے سبتگین کو بتایا، پتہ نہیں ناہید کو کون سا غم اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا کہ اس نے مجھ سے کوئی بھی ذکر نہیں کیا اور چپ چاپ خودکشی کر لی۔ بہت وفادار کنیز تھی۔ اسد شیرازی ریاکاری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے آنسو بہا رہا تھا۔ سبتگین کو اسد شیرازی کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس کے ذہن میں مختلف اندیشے ابھر رہے تھے، مگر وہ حقیقت تک پہنچنے سے قاصر تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ خیال جڑ پکڑنے لگا کہ ناہید کو قتل کیا گیا ہے۔ وہ یقیناً اسد شیرازی کے کسی راز سے باخبر ہو گئی تھی اور اسی راز کی پردہ پوشی کے لیے ناہید کو قتل کرا دیا گیا ہے۔ سبتگین اس راز کو جاننے کے لیے بے چین تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ ناہید اس راز کو سینے میں چھپائے ہوئے زیر خاک سو گئی تھی۔ پھر بھی اس نے جاتے جاتے اسد شیرازی کی پراسرار شخصیت کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ سبتگین اسد شیرازی کے نظریات سے تو واقف نہیں ہو سکا تھا، لیکن ناہید کی چند مبہم باتوں سے اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ مالدار تاجر اور وزیر مملکت اس کا دوست نہیں ہو سکتا۔ پھر ارمغانہ کا رشتہ قبول نہ کرنے کے بعد تو اسد شیرازی سے کسی نیکی کی توقع رکھنا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہوگی۔ نتیجتاً سبتگین نے اسد شیرازی کے یہاں جانا ترک کر دیا۔ کبھی کبھار دربار میں ملاقات ہوتی تو مصلحتاً اسے سلام کر لیتا۔ سبتگین بظاہر اسد شیرازی کی دشمنی مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ ناہید کے لیے سبتگین کے دل میں ایک نرم گوشہ موجود تھا، اس لیے وہ کبھی کبھار اس مقتول کنیز کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کرتا، اے خدا اس جان بے قرار کو سکون دے اور مرنے والی کے گناہوں کو بخش دے۔ اس مظلوم عورت نے مجھے ایک فتنے سے بچانے کی کوشش کی تھی، تو اسے اس کا اجر دے۔ یہ تیرا حقیر اور عاجز بندہ سبتگین اس سلسلے میں بہت مجبور ہے۔ کاش میں ناہید کی کوئی مدد کر سکتا اور اسے اسد شیرازی کی نظر آنے والے مظالم سے محفوظ رکھ سکتا۔ ناہید کے انتقال کے بعد ایک رات سبتگین نے سید امیر علی شاہ مجذوب کو خواب میں دیکھا۔ سید بہت زیادہ برہم نظر آ رہے تھے۔ سبتگین تو نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور زندگی کے ناہموار راستوں پر پاگلوں کی طرح دوڑ رہا ہے۔ کسی دن ایسی ٹھوکر کھا کر گرے گا کہ پھر دوبارہ نہیں اٹھ سکے گا۔ یہاں کوئی تیرا دوست نہیں ہے۔ اگر اللہ اس ایرانی کنیز کے دل میں اپنا خوف نہ ڈالتا تو اب تک تیرا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ سبتگین کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اب اس کی بات سمجھ میں آ چکی تھی۔ اندر کے بتوں سے سید کی کیا مراد تھی؟ یہ اندر کے بت انسان کی نفسانی خواہشات تھیں۔ سبتگین نے سوچا اور خود بھی اسد شیرازی کی خوشامدانہ باتوں اور ارمغانہ کے حسن کے دام میں گرفتار ہوتے ہوتے بچا تھا۔ سبتگین بہت دیر تک اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا۔ پھر اس نے نصف شب کے بعد وضو کیا اور پھر فجر کی اذان تک اپنے رب کے حضور رہا اور مسلسل دعائیں کرتا رہا۔ اے بے پناہ لازوال قدرت و قوت کے مالک، اپنے اس حقیر ناتوانا بندے سبتگین کی رہنمائی اور مدد فرما۔ اگر تو نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سایہ کرم سے دور کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ خواب کی حالت میں سید امیر علی شاہ کی تنبیہ کے بعد سبتگین اسد شیرازی کی پراسرار شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اسد شیرازی ایک بااثر انسان تھا
اس نے اپنے چہرے پر کئی نقاب ڈال رکھے تھے، اس لیے سبکتگین کی ساری کوششیں رائگاں گئی تھیں۔ دوسری طرف اسد شیرازی بھی سبکتگین کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ اس نے امیر کے غلام کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ تراشا اور پھر ایک دن غزنی کے دربار میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اسد شیرازی کی ایک اور خوبصورت کنیز نے امیر سے فریاد کرتے ہوئے کہا، آپ کے ایک غلام سبکتگین نے مجھ سے شادی کا وعدہ کر کے میری عزت کے پیرہن پر گناہ کی سیاہی مل دی اور اب وہ اپنے وعدے سے انحراف کر رہا ہے۔ امیر، ایک مظلوم دوشیزہ کے ساتھ انصاف کیجیے۔ اس مقدمے کی پیشی ہوتے ہی امیر کی عدالت میں زلزلہ سا آ گیا۔ تو نے میرے اعتبار کا خون کر دیا سبکتگین۔ شدت جذبات سے امیر کی آواز لرز رہی تھی۔ خدا مجھے اس دن کو زندہ نہ رکھے امیر، جب میں آپ کے اعتبار کا قاتل کہلاؤں۔ سبکتگین بھری عدالت میں رونے لگا، میں اس دوشیزہ کو جانتا تک نہیں۔ امیر قہرناک لہجے میں بول رہا تھا، بے شک تو مجھے اپنے فرزند ابو اسحاق کی طرح محبوب ہے، مگر خدائے واحد کی قسم میں انصاف کے راستے میں کسی نسبت اور کسی حوالے کو تسلیم نہیں کروں گا۔ اس دیدہ دہن عورت کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے اس سے کوئی وعدہ کیا تھا؟ سبکتگین نے اپنے دفاع کی آخری کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جواب میں اسد شیرازی کی 5 کنیزوں نے روشن آرا کے حق میں شہادت پیش کرتے ہوئے کہا، امیر، ہم تو نہیں جانتے کہ اس شخص نے روشن آرا سے کیا وعدہ کیا تھا، مگر ہماری آنکھوں نے یہ منظر بار بار دیکھا کہ سبکتگین ہمارے آقا کے ہاں صرف روشن آرا سے ملنے آتا تھا۔ پورے دربار میں سناٹا سا چھا گیا اور سبکتگین کے چہرے سے وحشت برسنے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے خلاف کی جانے والی سازش کی جڑیں اتنی گہری ہو سکتی ہیں۔ اسد شیرازی کو عدالت میں طلب کیا گیا تو اس نے اس واقعے سے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں سبکتگین کی خاطر مدارت محض اس لیے کرتا تھا کہ وہ امیر کی پسندیدہ شخصیت ہے، اس کے سوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اگرچہ میری کنیزیں روشن آرا کے حق میں گواہیاں پیش کر رہی ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر سبکتگین کو بے قصور تصور کرتا ہوں۔ میری نظر میں وہ ایک باکردار نوجوان ہے۔ میں کسی بھی حال میں اس شخص سے اتنی گری ہوئی حرکت کی توقع نہیں کر سکتا۔ اسد شیرازی کا بیان عجیب و غریب تھا۔ عدالت میں موجود کوئی فرد سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وزیر مملکت اس قدر گہری چال چلے گا۔ ایک طرف اس نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ سبکتگین کے لباس پر گناہوں کی کیچڑ مل دیں، اور دوسری طرف خود گواہی دی کہ سبکتگین بے قصور ہے۔ دراصل اسد شیرازی سبکتگین سے خائف رہتا تھا کہ کہیں وہ ارمغانہ کی شادی کا منصوبہ امیر الپتکین کے سامنے ظاہر نہ کر دے، اس لیے مجبوراً اس نے بھری عدالت کے سامنے سبکتگین کی معصومیت پر اپنی شہادت پیش کی۔ ویسے اسد شیرازی جانتا تھا کہ اس بار سبکتگین اس کے بچھائے ہوئے جال میں اوندھے منہ گرے گا اور ہمیشہ کے لیے ایک ذلیل اور خوار قیدی بن کر رہ جائے گا۔ سبکتگین حیران و پریشان کھڑا تھا۔ کبھی وہ اسد شیرازی کی طرف دیکھتا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے گہری ہمدردی کے جذبات نمایاں تھے، اور کبھی ان کنیزوں کی طرف دیکھتا جو اپنے آقا کے بیان کی نفی کر رہی تھی۔ اسد شیرازی خاموش ہوا تو امیر اپنے غلام سبکتگین سے مخاطب ہوا، ہم تجھے صرف ایک رات کی مہلت دیتے ہیں کہ تو اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکے۔ اگر تو نے ہیلہ باز اور جھوٹے انسان کی طرح اس مظلوم عورت روشن آرا کو پہچاننے سے انکار کیا تو کل ہم اپنا فیصلہ سنا دیں گے جو کسی بھی صورت میں تجھے پسند نہیں آئے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تو اعلیٰ ظرف لوگوں کی مانند اپنی اس لغزش کو تسلیم کر لے اور اس عورت کو اس کا حق دے دے جو تیری جذباتی وحشت کا شکار ہوئی ہے۔ سبکتگین رات بھر سو نہیں سکا۔ اس کا نرم و گدیز بستر آتشی کانٹوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ پھر صبح کے قریب کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی تو سبکتگین نے ایک بار پھر سید امیر علی شاہ کو خواب میں دیکھا۔ سید میں بے قصور ہوں۔ سبکتگین امیر علی شاہ کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا۔ اٹھ فرزند، امیر علی شاہ نے سبکتگین کے دونوں بازو پکڑ کر اوپر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولا، یہ بہت چھوٹے چھوٹے بت ہیں جو تیرا راستہ روکے کھڑے ہیں، انہیں پاؤں کی ٹھوکروں سے ہٹا دے۔ ابھی تو تجھے بڑے بڑے بتوں کا سامنا کرنا ہے، پریشان نہ ہو، کل وہ فریب کار عورت تیرے خلاف گواہی نہیں دے گی۔ بے جھجک امیر کی عدالت میں داخل ہو اور گردن اٹھا کر بات کر۔ سبکتگین کی آنکھ کھلی تو بستر کے بجائے فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ سید کی باتوں سے اس کا بے قرار دل ٹھہر سا گیا، مگر پھر بھی ایک بے یقینی کی کیفیت اسے پریشان کر رہی تھی۔ یہ ایک خواب ہے اور خواب بے حقیقت بھی ہوتے ہیں۔ غرض اسی کشمکش میں سبکتگین نے فجر کی نماز ادا کی اور بہت دیر تک اپنے خالق کے حضور سر جھکائے عافیت کی دعائیں مانگتا رہا۔ دوسرے دن عدالت آراستہ ہوئی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔
امیر، میں ایک بار پھر اس عورت کی زبانی اپنے گناہ کی تفصیل سننا چاہتا ہوں۔ حاضرین سبتگین کی اس جرأت پر حیران رہ گئے۔ کل جو شخص مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا، آج اس کے چہرے پر طمانت اور سکون کی گہری جھلک موجود تھی، جیسے وہ یکسر بے گناہ ہو اور کنیز روشن آرا نے قصداً اس پر تہمت لگائی ہو۔ روشن آرا ایک بار پھر امیر کے سامنے آئی، مگر جیسے ہی اس نے سبتگین کی طرف دیکھا وہ شدت خوف سے کانپنے لگی۔ امیر، یہ شخص بے قصور ہے، روشن آرا نے لرزتی ہوئی آواز سے کہا۔ عدالت پر موت کا سناٹا چھا گیا اور اسد شیرازی کا چہرہ دھواں نظر آنے لگا۔ امیر، حقیقت صرف اتنی ہے کہ میں سبتگین کی محبت میں مبتلا ہوں، مگر اس نے کبھی میری طرف توجہ نہیں کی۔ پھر میرے دل نے مجھے گناہ کا راستہ دکھایا کہ میں اس طرح سبتگین کو حاصل کر لوں یا الزام تراشی کر کے اپنی ناکام محبت کا انتقام لے لوں۔ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں، بس ایک میں ہی گناہ گار ہوں۔ امیر، جو چاہیں مجھے سزا دیں۔ اسد شیرازی نے اطمینان کی سانس لی اور روشن آرا نے اسے بڑی خوبصورتی سے بچا لیا تھا، مگر اسد شیرازی کو اس بات پر شدید حیرت تھی کہ روشن آرا نے اپنا بیان کیوں بدل دیا۔ امیر کا اداس چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور وہ شدت جذبات سے بے قرار ہو کر مسند انصاف پر کھڑا ہو گیا۔ کنیز روشن آرا کو اس تہمت تراشی پر تازیانوں کی سزا سنائی گئی، مگر سبتگین نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، امیر، یہ کمزور عورت ہے جو اپنے جذبات سے ملغوب ہو گئی تھی، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، میں اسے معاف کرتا ہوں، برائے کرم آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ امیر اپنے غلام کی اس اعلیٰ ظرفی سے بہت متاثر ہوا۔ سبتگین، تو نے میرا اعتبار اور آبرو رکھ لی۔ امیر بھری عدالت میں سبتگین کو گلے لگا کر رونے لگا۔ میں کس لائق ہوں امیر؟ سبتگین کی آنکھیں بھی اشکوں سے لبریز تھیں۔ یہ تو میرے خدا کا کرم ہے جو ہر بار مجھے دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسد شیرازی اپنی کنیز روشن آرا پر بہت برہم نظر آ رہا تھا، مگر روشن آرا نے اسے بتایا کہ وہ اپنا بیان بدلنے پر مجبور تھی۔ میرے قریب ایک بوڑھا شخص بے نیام شمشیر لیے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے سبتگین کی بے گناہی پر شہادت نہیں دی تو میں اسی تلوار سے تیری شہرک کاٹ دوں گا، مگر میں نے تو کسی ایسے بوڑھے شخص کو نہیں دیکھا۔ اسد شیرازی یکایک پریشان نظر آنے لگا۔ یزدان کی قسم، وہ رات بھر میرے کمرے میں رہا۔ روشن آرا کا پورا جسم اب بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ پھر وہ میرے ساتھ عدالت تک چلا آیا۔ مجھے حیرت تھی کہ اسے کسی دربان نے نہیں روکا اور کسی پہرے دار نے اس سے نہیں پوچھا کہ وہ بے نیام شمشیر لیے عدالت میں کیوں جا رہا ہے۔ اسد شیرازی نے اپنی کنیز روشن آرا کے بیان کردہ واقعے کو بڑی حیرت سے سنا اور چند لمحے کے لیے اس کے تصور میں سید امیر بن شاہ مجذوب کا فرضی چہرہ ابھر آیا۔ شاید یہ مذہبی دیوانہ اپنی شعبدہ بازیوں سے سبتگین کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر کب تک؟ لازوال آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی قسم، میں اسد شیرازی ہوں، اس غلام زادے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سبتگین روشن آرا کے تراشے ہوئے الزام سے بری ہو چکا تھا، مگر پھر بھی اس کے دل میں ایک خلش تھی اور یہی خلش اسے جنگل لیے پھرتی تھی۔ وہ اپنا بیشتر وقت سیر و شکار میں گزارتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک ہرنی اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں گھاس چر رہی ہے۔ سبتگین نے ہرنی کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ اس تعاقب میں ہرنی تو اس کے ہاتھ نہ آ سکی، مگر ہرنی کا بچہ زیادہ دور تک نہ دوڑ سکا۔ سبتگین نے اسے پکڑ لیا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد اچانک ہی سبتگین نے پلٹ کر دیکھا، ہرنی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ سبتگین نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں۔ ہرنی بھی کچھ فاصلے پر رک گئی۔ معصوم جانور کی آنکھوں میں اپنے بچے کے بچھڑنے کا غم اس طرح جھلک رہا تھا کہ سبتگین جیسا شکاری بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ پھر سبتگین کی آنکھوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ ہرنی بچے کو پیار کرتے ہوئے بار بار سبتگین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر ہرنی چلی گئی۔ اسی رات سبتگین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، سبتگین، تو نے جس طرح ایک جانور پر رحم کھایا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوا ہے۔ آئندہ بھی اللہ کی مخلوق سے اسی صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنا۔ عنقریب تجھ پر آسمانوں سے رحم و کرم کی بارش ہو گئی۔ سبتگین کی آنکھ کھلی تو وہ اس خواب کو یاد کر کے زار و قطار رونے لگا۔ ایک جانور پر رحم کھانے کے بدلے میں اسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ زیارت کا وہ اعزاز جسے حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان زندگی بھر تڑپتا رہتا ہے۔ اس خواب کے کچھ دن بعد ہی غزنی کی جنگ میں سبتگین کو پورے لشکر کا امیر بنا دیا گیا۔ اسد شیرازی نے یہ خبر سنی تو اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ باپ کے اشارے پر ارمغانہ ایک مرتبہ پھر تنہائی میں سبتگین سے ملی اور اسے نئے
عہدے اور منصب حاصل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے بولی، سبتگین میں بھی زندگی کی اس جنگ میں تمہارے دوش بدوش لڑنا چاہتی ہوں، یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے، کاش تم ایک بار دل کی آنکھوں سے میری طرف دیکھو، میرا دل پتھر کا ہے ارمغانہ۔ سبتگین نے اسی بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے معاملے میں پیدائشی اندھا ہوں اور ایک اندھے انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، پھر بھی میں تمہارا انتظار کروں گی۔ سبتگین ارمغانہ تھکے ہوئے قدموں سے واپس چلی گئی۔ اسد شیرازی نے اپنی حسین و جمیل بیٹی کو ایک بار پھر ناکام ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور شراب کا لبریز جام پی کر کاغذ پر سبتگین کا ذائچہ بنانے لگا، پھر کچھ دیر بعد چیختے ہوئے بولا، ستارے اس غلام زادے کے حق میں نہیں ہیں، مگر وہ پھر بھی مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، آخر کیوں؟ ارمغانہ حیران و پریشان اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی، شاید وہ مذہبی دیوانہ امیر علی شاہ اس غلام زادے کی مدد کر رہا ہے۔ عالم طیش میں اسد شیرازی نے اپنے سر کے بال نوچتے ہوئے بولا، پہلے مجھے اس جادوگر کو راستے سے ہٹانے دو، پھر میں دیکھتا ہوں اس کی مدد کون کرتا ہے۔ ادھر اسد شیرازی اپنے آدمیوں کو ترکستان بھیج کر سید امیر علی شاہ کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا، اور ادھر ایک زبلی شریف کی لڑکی سے سبتگین کی شادی ہو گئی۔ اس خبر کو سن کر ارمغانہ کئی دن تک اپنی شکست کا ماتم کرتی رہی، پھر اسد شیرازی کے سمجھانے پر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ بے حیا باپ نے اپنی خوبصورت بیٹی کو نئے منصوبے میں رنگ بھرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ اس دوران اسد شیرازی نے سید امیر علی شاہ کو قتل کرنے کے لیے اپنے کئی مسلح آدمی ترکستان بھیجے، مگر جیسے ہی ان کی نظر اس مجذوب پر پڑی وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ اس خبر نے اسد شیرازی کو بدحواس کر دیا، مجبوراً اس نے امیر علی شاہ کا تعاقب چھوڑ دیا اور سبتگین کے خلاف سازشوں کے نئے جال بننے لگا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا، پھر ایک رات سبتگین نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ اس کے مکان میں آتش دان کے اندر سے ایک درخت نکلا اور اس قدر بلند ہوا کہ بے شمار مخلوق خدا اس کے سائے میں آ گئی۔ آنکھ کھلنے پر وہ اس خواب کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے اپنے آقا کو فرزند کی ولادت کی خوشخبری دی۔ سبتگین اس خبر کو سن کر خوشی سے جھوم اٹھا اور اس نے اپنا قیمتی ہار اس کنیز کو بطور انعام دے دیا جو اس کے بیٹے کی پیدائش کی خبر لے کر آئی تھی۔ سبتگین نے اپنے بیٹے کا نام محمود رکھا اور اس خواب کے بارے میں سوچنے لگا جو اس نے گزشتہ رات دیکھا تھا۔ محمود غزنوی 357 ہجری میں عاشورے کی رات کو پیدا ہوا۔ یہ ایک بابرکت رات تھی جس میں پیدا ہونے والا بچہ عام بچوں سے مختلف تھا۔